يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، پچھلے چند خطبات سے اسی آیت کو ہم سنتے آئے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان لاؤ بھی اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس کتاب سے پہلے نازل ہوئی۔ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا یا اس کے فرشتوں کا یا اس کے کتابوں کا یا اس کے رسولوں کا، تو وہ یا آخرت کے دن کا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، وہ بڑی دور جا بھٹکا۔ ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ایمان والو حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ، واقعتاً ایمان لاؤ، جیسے مومن ایمان لاتے ہیں ویسے ایمان لاؤ۔ جیسے منافق دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، ویسا ایمان نہیں چاہیے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، چند دیہاتی آئے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایمان تو نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیوں؟ کیونکہ ایمان ابھی تک دلوں تک نہیں اترا، دلوں میں نہیں اترا۔ یہ ہے ایمان، ایمان دل میں اتر جائے، ایمان محبوب ہو جائے۔ اس سے چند آیتیں پہلے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ حجرات کی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارے نزدیک پسندیدہ کر دیا ہے، تمہیں ایمان اچھا لگتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں ڈال کے اللہ نے خوبصورت بنا دیا۔ ایمان کے ساتھ دل خوبصورت ہوئے اور دلوں کے ساتھ ایمان چمکا، یہ ایمان ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بالکل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایمان لے آؤ۔ صرف دعوے تک ایمان نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایمان لاؤ۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے، مومن ہوتا ہے، اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس پر ابتلا، اس پر مصیبتیں، اس کے لیے مشکلات وہ آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کو اس کے ایمان کے حساب سے آزماتا ہے، ایمان کے حساب سے۔ جتنا ایمان مضبوط اتنی آزمائشیں زیادہ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، انبیاء پر آتی ہیں، پھر نیک لوگوں پر، پھر نیک لوگوں پر۔ اگر ہم بحیثیت مجموعی اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اس قسم کی آزمائشوں میں مبتلا نہیں، آزمائشیں تو ہے نہیں، بلکہ آزمائشوں کے مقابلے میں جو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ کی عنایتیں ہیں وہ بہت ہیں۔ آزمائشیں اتنی نہیں ہیں جتنی عنایتیں ہیں۔ اتنا بندہ آزمایا نہیں جا رہا جتنا نوازا جا رہا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھ لیا، السنا من فقراء المہاجرین، کیا ہم ہی نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فقراء مہاجرین ہیں، ایسے مہاجرین جو فقیر بھی ہیں، تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہ بتا شادی کی ہے، بیوی ہے؟ کہتا جی ہاں بیوی ہے۔ کہا گھر ہے رہائش کے لیے؟ کہنے لگا ہاں جی گھر بھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا فانت من الاغنیاء، پھر یہ جو فقراء والی بات کر رہے ہو نا یہ نہ کرو، تو اغنیاء میں سے ہے، تو امیر مالدار لوگوں میں سے ہے۔ بندہ کہنے لگا آپ نے تو دو چیزیں پوچھی ہیں، میرا تو خادم بھی ہے۔ تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت من الملوک، پھر تو بادشاہ ہے، پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ ضرورت کی چیزیں جس کے پاس ہیں وہ غنی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ ہے کہ کس قدر انہیں نوازا جائے تو وہ اسے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو بندہ صبح اس حالت میں کرے معافن فی جسدہ، جسم صحت مند ہو، جسم صحت مند ہو، آمنن فی سربہ، کسی قسم کا کوئی خوف ڈر نہ ہو، وَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہو، ایک دن کا قوت یومی، جسم صحت مند، کسی کا ڈر خوف نہیں، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بندہ ایسا ہے کہ ساری دنیا اپنی رعنائیوں سمیت پکڑ کے اس کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ یہ معیار، ہم تو سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی رونا پیٹنا چیخنا چلانا شکوے کرنا، معاشرے کے شکوے کرنا، اپنے بڑوں کے شکوے کرنا، اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنا۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ مومن کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ غنی ہے، اس کے پاس یوں سمجھو دنیا کا سارا کچھ ہے۔ ہمارے اگر معاشرے کو، ہمارے حالات کو دیکھا جائے تو اتنی آزمائشیں نہیں ہیں جتنی نوازشات ہیں۔ ایمان کے بارے میں ہمیں نہیں آزمایا جاتا، ہمیں اپنے دین کے بارے میں نہیں آزمایا جاتا، ہمیں دین کی وجہ سے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، ہمیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے گھر کے چھن جانے کا، گھر سے نکال دیے جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ان لوگوں کو تھا دین کی وجہ سے کہ انہیں گھروں سے بھی نکالا گیا، ان کی جانیں لی گئیں، ان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کیے گئے، اور انہیں تکلیف پہنچانے والوں میں کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ پچھلے جمعہ جہاں ہم نے بات ختم کی تھی، منافق بھی طعن کرتے تھے۔ سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں تو وہ مومنوں پر طعن کرتے تھے کہ یہ لے کے کیا آئے ہیں، صدقہ کرنے کے لیے کیا لائے ہیں، اشارے کرتے ہیں۔ یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو اپنی خوشی سے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنے کے لیے لے آیا ہے اس کی طرف اشارے کرتے ہیں، یہ لے آیا ہے، اس سے اللہ اسلام کو فتح دے گا، اس سے اللہ تعالیٰ اسلام کا بھلا کرے گا، یہ اس کی مٹھی سے یہ سارے کام ہونے والے نہیں ہیں۔ مومنوں کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے کہ ان کے پاس صدقات جمع ہوتے ہیں، زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، مال غنیمت جمع ہوتا ہے، اپنوں کو نواز دیتے ہیں، اپنوں کو دے دیتے ہیں، صرف اپنوں کو دیتے ہیں، اپنوں کو نوازتے ہیں، تکلیف پہنچاتے تھے۔ اور
یہ منافق حقیقت میں ہیں کافر ہی. ہم بات پہلے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کافر قرار دیا. اللہ نے فرمایا ایمان نہیں ہے ان کے دلوں میں. اور یہاں سورہ توبہ میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور کافروں سے بھی اللہ نے وعدہ کر رکھا. کس چیز کا؟ کہ جہنم کی آگ ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن کی آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ منافقوں کے دلوں میں ایمان ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جنت سے جہنم سے بالآخر اس بندے کو بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا بالآخر جہنم سے اسے بھی نکال لیا جائے گا. لیکن اللہ منافقوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ منافقوں کو جہنم سے نکالا، جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی ان میں ایمان نہیں ہے، یہ کافر ہے. فرق کیا ہے؟ کافر اپنے ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے، یہ اپنے ایمان کو یہ اپنے کفر کو کافر اپنے کفر کو ظاہر کرتا ہے، یہ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں. یہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں زبان کے ساتھ، زبان کے دعویٰ کے ساتھ. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے ایمان والو جو کہتے ہو ہم ایمان لائے، ایمان لاؤ بھی تو صحیح. کہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی. وہ حدیث جو ہم نے پچھلے جمعے شروع کی تھی کہ مومن کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. 3 چیزیں: حیا، پاک دامنی اور زبان پہ کنٹرول. یہ 3 چیزیں فرمایا من الایمان، یہ ایمان سے ہیں، جس میں پائی جائیں اس میں ایمان ہے. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ان کی وجہ سے یہ چیزیں، حیا ہے، پاک دامنی ہے، زبان کی حفاظت ہے، جھوٹ نہ بولنا ہے، ان کی وجہ سے دنیا میں بندے کو نقصان ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز دنیا میں کم ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں اضافہ بہت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنا آخرت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ایمان کی نشانی، اور اس کے مقابلے میں 3 چیزیں وہ منافقت کی نشانی. وَإِنَّ الشُّحَّ وَالْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ. شح کہتے ہیں بخیلی کو، لیکن یہ بخیلی کی ایک صورت ہے. والفحش، فحاشی، بے حیائی. والبذاء، اور زبان درازی، یہ منافقت ہے. یہ 3 چیزیں منافق میں ہوتی ہیں اور وہ 3 چیزیں مومن میں ہوتی ہیں. شح کیا ہے؟ شح کہتے ہیں دل کے اندر بخل کا پیدا ہونا، اور یہ اللہ نے ہر بندے کی فطرت میں رکھا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. جو دلی بخیلی ہے وہ اللہ نے ہر ایک کی طبیعت میں رکھی ہے. ہر کوئی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہتری چاہتا ہے. یہ اس کے دل کی کنجوسی کہہ لو. اسے بس یہ لالچ ہے کہ کچھ نہ کچھ میرے لیے بہتر ہو جائے، میرے لیے کچھ بہتر ہو جائے، میرے گھر کے لیے بہتر ہو جائے، میری اولاد کے لیے بہتر ہو جائے. یہ ہے شح. پھر ہے بخل. بخل کیا ہے؟ کہ یہی جو دل کی کنجوسی ہے وہ اسے ہاتھ روکنے پہ مجبور کر دے کہ اگر تو نے یہ دے دیا نا اپنے ہاتھ سے تو تیرے بچوں کے لیے تو بچے گا ہی کچھ نہیں. شح دل میں خیال آنا اور بخل اس پہ عمل ہونا. اگر اس بخل سے بچ گیا نا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے دل کو روک لیا نا یہیں تک، اس نے اس دلی بخیلی پہ اپنے آپ کو عمل نہ کرنے دیا، کنٹرول کر لیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. دل کی بخیلی اور اس بخیلی پہ پھر عمل، یہ منافق کا کام. اللہ وحدہ لا شریک منافقوں کی نشانی بیان کرتا ہے قرآن مجید میں.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں سارے ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے سے ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. یہ منافق ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں، برائی کے راستے کھولتے ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، نیکی سے منع کرتے ہیں. مسجد جانے نہیں دیتے، دوستوں کو روک لیتے ہیں کہ نہیں جانا نماز پڑھنے، ابھی نہیں جانا، ادھر یہ ہماری مجلس ہے، ہماری محفل ہے. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ کسی کو نیکی سے روکے، نیکی کے کام سے روکے، کوئی کسی رشتہ دار کا بھلا کرنا چاہتا ہے، دوسرے اس کو روک دیتے ہیں، نہیں اس کے ساتھ بھلا نہیں کرنا، کیوں؟ یہ کل پھر تیرا نقصان کرے. ینہون عن المعروف ہے. مومن کا کام نہیں ہے کہ کسی کو بھلائی سے روکے، بھلائی کے کام سے روکے، خیر کے کام سے روکے. یا کوئی عام معاشرے میں اکٹھے کام کرتے ہوئے کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی کے حق میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے، کوئی بات کسی کے حق میں لکھنا چاہتا ہے، اسے منع کرنے والے آ جاتے ہیں، نہیں بھی یہ کام نہیں کرنا، اس بندے کے حق میں نہیں لکھنا، اس بندے کے حق میں نہیں بولنا، اس بندے کی مدد نہیں کرنی. مومن کا کام نہیں ہے. نیکی کے کسی بھی کام سے روکنا یہ منافقوں کا کام ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، پھر بخیل ہیں، ہاتھ بند کر کے رکھتے ہیں، ہاتھ بند کر کے رکھے ہوئے، ضرورت مند سامنے، اس کی ضرورت سامنے، اس کے پاس ہے بھی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اگر یہ ضرورت پوری کر دے گا تو فقیر نہیں ہو جائے گا. ہے اتنا اضافی مال کہ کسی کی ضرورت کو پورا کر دے، لیکن یقبضون ایدیہم، پھر بھی جو بخل ہے، وہ جو شح نفس ہے، اس نے مجبور کر دیا، عمل کروا رہی ہے، وہ کیا کہ نہیں بھی روک لینا، اس کو دینا نہیں ہے، اس پہ خرچ نہیں کرنا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں یہ تو اپنی ایک بات سے مکر رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے وہ بات کی ہے. انہوں نے تو یہ بھی بات کی ہے کہ اللہ کے رسول کے آس پاس جو لوگ ہیں نا ان پہ اپنا مال خرچ نہیں کرنا. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ صرف یہ کہ خود خرچ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو روکتے ہیں کہ نہیں بھئی خرچ نہیں کرنا، نہیں مال نہیں دینا، نہ بھئی چندہ نہیں بڑھانا، نہ چندہ دینا ہے، اگر دے رہے ہو تو اسے بڑھانا نہیں ہے. ایک دوسرے سے اگر باتیں کرتے ہیں تو یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. روک لو، کیا اللہ کے خزانوں کو روک سکتے ہو؟ کئی لوگوں کو اللہ تمہارے دیے بغیر غنی کر دیتا ہے، کئی لوگوں کو اللہ تمہارے روکنے کے باوجود امیر کر دیتا ہے، کئی لوگوں کو اللہ تمہاری مخالفت کے باوجود نواز دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی ناکامی، کسی کو غنی کرنا، کسی کو فقیر کرنا، کسی سے لے لینا، کسی کو نواز دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ وحدہ لا شریک یہ فرما کے توجہ اس طرف دلاتے ہیں، اگر تمہارا خیال یہ ہے اگر میں نہیں دوں گا تو اس کا بنے گا کچھ نہیں، تو یہ خیال منافقت ہے. اگر میں نہیں دوں گا، اگر میں اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوا، اگر ہم نے اس کا کام نہ کیا تو کوئی اس کا کام نہیں کر سکے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ کوئی والی بات چھوڑ دو، تم 1 2 4 بندے 10 بندے، ایک ٹیم، ایک جماعت، وہ کر لو فیصلہ جو کرنا ہے، لیکن اللہ کی عطا کو تو نہیں روک سکتے. وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ نے دینا ہے. وَإِنَّ الشُّحَّ، یہ جو بخیلی ہے، وَالْفُحْشَ، اور بے حیائی. بے حیائی صرف لباس اتارنے سے نہیں کہ لباس اتر جائے تو بے حیائی ہے، نہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی مقرر کردہ کسی بھی حد سے اگر بندہ تجاوز کرتا ہے وہ بے حیائی کرتا ہے. پچھلے جمعہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ سب سے زیادہ جس ذات سے حق ہے شرم کرنے کا، حیا کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
اگر کوئی اس حد سے باہر نکلتا ہے وہ بے حیائی کرتا ہے، اور اگر کوئی بے حیا ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنے سے پہلے جو ہے نا تمہیدی طور پہ ایک بات ارشاد فرما دی کہ وہ جو گزرے ہوئے پہلے نبیوں کی تعلیمات میں سے لوگوں کو کچھ ملا ہے نا، اس میں سے یہ بھی ایک بات ہے، کیا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا ہی نہ رہے تو جو مرضی کر، جب شرم ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، پھر جو مرضی کر۔ جب تو حد سے ہی نکل گیا، جب تو نے حد کراس کر دی، جب تو نے لحاظ ہی نہیں رکھا نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ کسی مومن مسلمان کا، نہ رشتہ دار کا، نہ دوست کا، نہ والدین کا، نہ اولاد کا، جب ہے ہی نہیں کسی کا حیا تجھے، فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کر، تجھے پھر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ واگا موڈے تھے، پھر تیری مہار تیرے حوالے، فاصنع، پھر تیری ضرورت نہیں ہے دین کو اور اسلام کو۔ یہ بے حیائی ہے، اور جو بے لباسی والی بے حیائی ہے وہ تو آج کل ہم پہ راج کر رہی ہے، وہ ہمارے گھروں کے اندر گھس گئی، وہ ہماری تنہائیوں میں، ہمارے بستروں میں گھس گئی، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو اس بے حیائی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی جتنا مرضی بچ جائے اس کی ہوا سے نہیں بچ سکتا، وہ اسے چھو کے گزرتی ہے۔ بے حیائی، بے حیائی جس ویڈیو میں نہ ہو، جس بیان میں نہ ہو، وہ ویڈیو نہیں چلتی، وہ بیان نہیں چلتا۔ اسی لیے بے حیائی عام کی جاتی ہے ویڈیوز میں کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ انہوں نے ہماری نفسیات کو پڑھا ہے، چیک کیا ہے، پہلے انہوں نے دیکھا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ کی قرآن کی آیت پہ آپ توجہ کریں، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور یہی جو کہنے والے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ان کو دیکھا گیا، پرکھا گیا کہ کون سی زیادہ چیز ہے جس کی طرف مائل ہوتے ہیں، جس کو زیادہ دیکھتے ہیں، جس کو بھاگ بھاگ کے انگلی لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، کھولتے ہیں۔ انہیں جب دیکھا گیا تو اندازہ لگا لیا گیا کہ یہ تو بے حیائی کے زیادہ پاس جاتے ہیں، اس میں زیادہ جا کے گرتے ہیں، اس لیے وہ پھیلانا، وہ دیکھنا، اسے فروغ دینا، اس کی بات کرنا، یہ ایمان نہیں ہے، منافقت ہے۔ والبذاء، اور زبان درازی کرنا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔